نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ پھر کہتا ہوں کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آج کی اس محفل میں محترم ممبر خورشید صاحب، اسی طرح مولانا احسان صاحب، مولانا جمیل نفیسی صاحب اور ان کے متعلقین علماء اکرام اور ان کے دوست احباب جنہوں نے تعاون کیا آج کی محفل میں، سب حضرات آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج سے پہلے ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا رہا ہے کہ سیاست اور دین کا کوئی تعلق نہیں، اور گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، گھر کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو سلجھانے کے لیے ہم ایسے بندے کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمارے بارے میں حق و سچ کا فیصلہ کرے، ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو ہماری عزت کا پاس رکھے، ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو ایماندار، ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمیں لوٹ مار سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ ہم ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں گھر کے کام کے لیے، اور کسی ایرے غیرے کو اپنے گھر کا اختیار نہیں دیتے۔ اختیار تو دور کی بات، جس کی نظروں میں ہمیں شک اور فرق نظر آئے اسے اپنے گھر کی دہلیز پہ تک نہیں چڑھنے دیتے، جس کی گفتگو میں، جس کی اٹھک میں، بیٹھک میں اور جس کے دوستانہ روابط میں ہمیں غلط لوگ نظر آئے، اس شخص کو اپنی گلی میں آنا پسند نہیں کرتے، اور ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو اچھا ہوتا گھر کا جب معاملہ ہوتا۔ پھر جب آپ کی مسجد کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کمیٹی بنانی ہے، اور کمیٹی بنانے کے لیے آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ماسٹر صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ زمیندار صاحب ہیں، یہ بھی بڑے نیک، یہ بھی تہجد گزار، یہ بھی حاجی صاحب۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جو مسجد کے ایک ایک پائی کے جواب دیں، جو نمازی بھی ہوں، ایماندار بھی ہوں، صدیق بھی ہوں، حق پرست بھی ہوں، دوگلی پالیسی نہ رکھنے والے ہوں۔ جب گھر کا اور مسجد کا فیصلہ ہوتا ہے اور پھر ہم اچھے لوگوں کا انتخاب کر جاتے ہیں، ہمیں اپنے گھر کے لیے اچھے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے اچھا سکول چاہیے ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی ٹریٹمنٹ کے لیے اچھا ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے، اپنی موٹر سائیکل کے کام کرانے کے لیے ہم گاؤں کو چھوڑ کر پورے 2 گاؤں 4 گاؤں تلاش کر کے اچھے کاریگر کو تلاش کر کے اس کے پاس موٹر سائیکل کا کام کراتے ہیں۔ موٹر سائیکل تک کا کام کروانے کے لیے اچھے بندے کی تلاش ہوتی ہے، ایماندار آدمی کی تلاش ہوتی ہے، حق کو صداقت کی بات کرنے والے کی تلاش ہوتی ہے۔ مسجد و منبر اور گھر کی کمیٹی اور گلی کی کمیٹی میں، گلی کے اندر ان لوگوں کا راستہ تک ہم بند کر دیتے ہیں جن کی نظروں میں ہمیں فرق نظر آتا ہو، لیکن یہاں ایک گینگ الٹ ہو جاتی ہے اور بالکل ہم غلط سائڈ نکل جاتے ہیں۔ جب ملک کی تقسیم کی باری آتی ہے، جب ملک کی معاملات کی باغڈور سنبھالنے کی باری آتی ہے، تو پھر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا میرے علاقے میں ڈاکو کون ہے اور چور کون ہے، اس کو ووٹ دینے کے لیے کیوں آگے بڑھتے ہیں۔ گھر کی کمیٹی کے لیے اچھا فیصلہ، اچھے لوگوں کا انتخاب، مسجد کی کمیٹی کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب، گاؤں میں بجٹ آیا ہو اچھے لوگوں کا انتخاب،
اپنے ہاں پنچایت کا معاملہ ہو، فیصلہ اچھے آدمی کے سپرد، لیکن جب آپ کے ملک جو آپ کے آباء و اجداد کا ورثہ ہے اس کی بات دور سنبھالنے کی باری آتی ہے تو پھر آپ ایسے لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں جو ہمارے دین کے کام آ سکتے ہیں نہ دنیا کے کام آ سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، وہ لوگ جن کو آج تک آپ نے اور میں نے ووٹ دیا، اس جرم میں بھی اور آپ کے برابر کا شریک ہوں، جن کو میں نے اور آپ نے ووٹ دیا وہ میرے والد محترم کی میت سامنے پڑے ہو اور اس میں جنازے کی دعا تک پڑھنے کے مجاز نہیں، ان لوگوں کو جنازے تک کی دعا نہیں آتی، وہ آپ کے کیسے فیصلہ ہو سکتے ہیں؟ واللہ میں الزام میں کہتا ہے وہ آپ کی گلیوں کو نہیں بنا سکتے، وہ آپ کے چوکوں کو نہیں بنا سکتے، وہ آپ کے اسکول کی جنگ نہیں لڑ سکتے، وہ آپ کے اقتدار اور آپ کے تحفظات کو دور نہیں کر سکتے، وہ آپ کی عزت اور ناموس کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جو لوگ آپ کے گلی محلے کی جنگ نہیں لڑ سکتا وہ آپ کے دین کی اور آپ کی آخرت کی جنگ کیسے؟ آج ہمیں سوچنا ہے کیوں ہم مسلم معاشرے میں نہیں رہتے؟ یہ ملک جن لوگوں نے حاصل کیا کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ آپ کے بڑوں کی گردنیں کٹ گئی۔ ایک واقعہ، ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے، مولانا عبد الرحمان اشرفی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ ایک خادم تھا اور وہ خادم اکثر اس کو دورے پڑتے، ایک دفعہ پوچھنے پر نہیں بتایا، دوسری دفعہ پوچھنے پر نہیں بتایا، بلاخر جب اس کے دوروں کو تعداد بڑھی، اس کا دورانیہ بڑھا تو بار بار اسراف میں اس نے ایک بات کہا، پہلے تو کہتا رہا کچھ نہیں ہے، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا مجھے دورہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑتا،